الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ وہ پردہ ٹھیک کر دی نا، دھوپ آ رہی ہے۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ ہفتہ چلیے ہو گیا، آپ لوگ ادھر دیکھیے، گزشتہ ہفتہ ہم لوگوں نے ایک اہم مسئلے سے متعلق گفتگو شروع کی تھی، اور وہ مسئلہ تھا جنازے کے تجہیز و تکفین کا، کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے وقت سے لے کر اب قبر تک پہنچانے کے درمیان جو عمل ہم اور آپ انجام دیتے ہیں وہ کیسے انجام دیں گے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اسی کے ضمن میں انتقال کے وقت کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتلایا گیا۔ انتقال کے بعد میت کو غسل کیسے دینا ہے، یہ یہاں تک مسئلہ آپ کو پچھلے ہفتے سکھلایا گیا تھا، اور غسل کا طریقہ آپ کو بتلایا گیا تھا۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کو غسل کا طریقہ یاد بھی ہوگا۔ پچھلے ہفتے جو میں نے بتلایا تھا غسل کا طریقہ، وہ یاد رہا کہ بھول گیا؟ یاد ہے؟ اس کو آج تھوڑا سا ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد غسل کے بعد تکفین کا مسئلہ آتا ہے، کفن پہنانے کا، وہ آج انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے اور سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد میت کو لے کر جاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے قبرستان، وہ کیسے لے جانا ہے، اس سلسلے میں کیا احکامات ہیں، شریعت کیا اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اس کو بھی آج ہم لوگ انشاءاللہ جانیں گے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ میت کو اس طور پر غسل دیں گے کہ جس تخت پر آپ غسل دیں گے اس تخت کو پہلے لوبان یا لکڑی یا کسی خوشبودار چیز کا دھونی دے دیں گے، اس کا دھواں اس میں لگا دیں گے۔ اس کے بعد میت کو لا کر اس پر لٹانا ہے، اور لٹانے کے بعد میت کے جسم پر جو کپڑا ہے اس کو اب اتارنا ہے اس طور پر کہ جو سطر کا حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس حصے پر ایک موٹا کپڑا ڈال دیں گے تاکہ سطر دکھے نہیں، نہ کپڑا نکالنے کے وقت اور نہ ہی جب غسل دیا جائے تو کپڑے کی باریکی کی وجہ سے وہ دکھائی دے، تو تھوڑا کیا ہو، وہ موٹا کپڑا ہو۔ اور سارا کپڑا جو بدن پر اس کو نکالنے کے بعد سطر ہم نے ڈھانپ دیا ہے، اس کے بعد ہم اور آپ سب سے پہلے میت کو استنجا کروائیں گے۔ استنجا میں نے کہا تھا کہ ہاتھ میں دستانہ وغیرہ پہن کر یا کوئی کپڑا لپیٹ کر اوپر اس حصے کو کیا کر دیں گے، شرمگاہ کے حصے کو دھو دیں گے، بغیر کسی کپڑے کے حائل کیے ہوئے چھونا یا ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اس کے بعد میت کو وضو کروائیں گے، اور وضو میں نے کہا تھا جو فرائض ہیں 4 وہی انجام دیا جائے گا، یعنی اس کے چہرے کو دھویا جائے گا، ہاتھوں کو دھویا جائے گا، مسح کرایا جائے گا، اور دونوں پیر دھو دیا جائے گا۔ اس کے بعد روئی وغیرہ تر کر کے مسوڑے کے حصے میں یا ناک کے حصے میں یا کان کے حصے میں اس سے بھی پوچھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد روئی ناک، منہ اور کان میں ڈال دیں گے تاکہ پانی اندر غسل دینے میں داخل نہ ہو۔ استنجا دینے کے بعد سب سے پہلے میت کا سر دھویا جائے گا، سر کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد پانی 2 طرح کا رکھنا ہے، ایک پانی وہ ہے جس کے اندر بیری کا پتا پڑا ہوا ہے 2 طرح کا پانی، اور ایک پانی وہ ہے جس کے اندر کافور پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد میت کو پہلے بائیں طرف
لٹائیں گے، بائیں طرف کروٹ کروا کے اوپر سے لے کے نیچے تک 3 مرتبہ پانی سے پورا تیز سے دھوئیں گے تاکہ پانی پورے جسم کا ایک حصے میں چلا جائے۔ اس کے بعد پھر دائیں کروٹ کر کے بھی 3 مرتبہ پانی کو بہا دینا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ٹیک لگا کر سر کے پاس میت کو اٹھانا ہے، جیسے بیڈ اٹھاتے ہیں، میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے آپ کو کہ ہاسپٹل وغیرہ میں جو بیڈ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کیا کر دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، انسان تھوڑا سا اڑ جاتا ہے، اس طریقے سے اٹھا کے تھوڑا سا ٹیک لگا کر پیر وغیرہ سے ہلکا ہلکا پیٹ ملنا ہے۔ اب پیٹ ملنے کے بعد کچھ اگر گندگی نکلی ہے باہر تو اس گندگی کو پھر دھو دیا جائے گا۔ اب وضو اور غسل کو دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا، بس غسل ہو گیا۔ یہ تھا میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ اس سے آگے آج مسائل آئیں گے، یہ تو پچھلے ہفتے کا ہی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اب اس میت کو کفن دینا ہے۔ تو پہلے تو آپ اس کے جسم کو سکھا لیجئے کسی کپڑے سے، جس کو ہم اور آپ غسل کرنے کے بعد تولیہ کا استعمال کرتے ہیں، اس طریقے سے کسی کپڑے سے جہاں جہاں پانی ہے اس کے جسم میں اس کو پوچھ لیا جائے یا اس کو سکھا لیا جائے۔ اس کے بعد آپ ایک تخت رکھیں گے جس کے اوپر میت کو لا کر کفن دینا ہے، اور اس تخت کے اوپر پہلے سے کفن آپ کو بچھا دینا ہے۔ اب کفن کیا ہوتا ہے اس کو جان لیجئے۔ میت کا کفن 3 کپڑا ہے، اگر وہ مرد ہے، اور عورت ہے تو اس کا 5 کپڑا ہے۔ مرد ہے تو 3 کپڑا، عورت ہے تو 5 کپڑا۔ مرد میں 3 کپڑا ہوتا ہے۔ پہلا کپڑا جس کو چادر بھی کہتے ہیں، لفافہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا کپڑا جس کو ازار یا تہبند کہتے ہیں، ازار کے معنی لنگی ہوتی ہے، تو ازار، تہبند یا لنگی کہتے ہیں۔ اور تیسرا کپڑا وہ ہوتا ہے جس کو قمیص، کرتا کہتے ہیں، قمیص یا کرتا کہتے ہیں۔ تو پہلا کپڑا ہے لفافہ جس کو چادر بھی کہتے ہیں، دوسرا کپڑا ہے ازار جس کو تہبند بھی کہتے ہیں، اور تیسرا کپڑا ہے قمیص۔ عورت کا 2 کپڑا اور ایڈ ہو جائے گا اس میں، ایک ہوتا ہے اس کا سربند اور ایک ہوتا ہے سینہ بند۔ ایک کپڑا ہوتا ہے جو سربند کہلاتا ہے اور ایک کپڑا ہوتا ہے جو سینہ بند کہلاتا ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ جو لفافہ ہوگا، چادر ہوگا، وہ میت کی جو ہائٹ ہے اس سے تھوڑا بڑا ہوگا، 1 ہاتھ بڑا ہوگا۔ میت کی جو ہائٹ ہے اس سے وہ کپڑا لمبائی میں کیا ہوگا، 1 ہاتھ بڑا ہوگا۔ آواز چھوٹ رہی ہے نا، وہ والا محل لے آئیے، 2 شریف پڑھی آپ لوگ جب تک۔ آ رہی آواز بڑھائی، آواز آ رہی ہے اب نا۔ میت کا جو کپڑا ہوگا 3، پہلا کپڑا میں نے کیا بتلایا، لفافہ اس کو چادر بھی کہتے ہیں۔ آ رہی نا آواز پیچھے؟ یہ میت کے کا جو ہائٹ ہے اس سے 1 ہاتھ بڑا ہوگا لمبائی میں۔ دوسرا کپڑا جس کو ازار اور تہبند کہتے ہیں، لنگی کہتے ہیں، وہ کپڑا میت کے ہائٹ کے برابر ہوگا۔ اور تیسرا کپڑا جس کو قمیص کہتے ہیں وہ ڈبل میں میت کے گلے سے لے کر پیر تک کا ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلا کپڑا جو لفافہ ہے وہ میت کے ہائٹ سے 1 ہاتھ بڑا ہوگا جس کو چادر بھی کہتے ہیں۔ دوسرا کپڑا جو ازار ہے وہ میت کے بالکل ہائٹ کے برابر ہوگا، سر سے لے کر پیر کے سائز کا۔ اور تیسرا کپڑا جسے کرتا کہتے ہیں، قمیص کہتے ہیں، وہ ڈبل ہوگا، درمیان میں اس میں گریبان کھلا ہوا ہوگا، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک لمبا کپڑا ہے، درمیان میں اس میں گریبان کاٹ دیا گیا اور پھر اس کپڑے کو ایسے پلٹ دیا گیا ہے، تو یہ ڈبل ہو گیا۔ اور اس کا سائز ہوگا میت کے گلے سے لے کر پیر تک، ڈبل حصے میں، اور بیچ میں اس میں گلا کٹا ہوا ہوگا۔ تو آپ جہاں سے بھی کپڑا خریدتے ہیں وہ دیکھ لیں، وہ کاٹتا ہے تو اس کو بتلائیں کہ مجھے 3 کپڑا چاہیے اور اس طریقے کا کپڑا چاہیے، تو وہ آپ کے سامنے کاٹ دے گا۔ وہ جو کاٹ کر دیتا ہے وہ صحیح کپڑا نہیں دیتا ہے، وہ جو اپنے پاس کاٹ کر رکھا رہتا ہے اور آپ کے حوالے کرتا ہے، اس کو آپ ناپیے گا، تینوں اس طرح نہیں نکلے گا جیسے میں بتلا رہا ہوں۔ ارے بات سمجھ میں؟ جیسا آپ اس کو جا کے پہلے بتا دیجیے گا، دیکھیے آپ 3 کپڑا کاٹیے،
میرا میت 5.5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا ہے، 6.5 فٹ کا ہے، آپ ایک کپڑا 7.5 فٹ کاٹیے اور باقی کپڑا آپ 6.5 فٹ کا اور ایک 6 فٹ کا دیجیے، جو کہ ڈبل ہوگا، درمیان میں اس میں گریبان کٹا ہوا ہوگا۔ یہ ہو گیا 3 کپڑا۔ اب آپ کریں گے یہ کہ جس تخت پر لا کے میت کو اب رکھنا ہے غسل کروانے کے بعد، اس پہ سب سے پہلے آپ لفافہ کو بچھا دیں گے، چادر کو سب سے پہلے بالکل شروع سے لے کے آخر تک۔ اس کے بعد جو ایزار ہے، جو تہبند ہے، اس کو بچھائیں گے اس کے اوپر، 2 ہو گیا۔ اس کے بعد جو قمیص ہے اس کو رکھیں گے، اس طور پر رکھیں گے کہ ایک حصہ جائے گا اور پھر جہاں پہ گریبان کٹا ہوا وہاں سے دوسرا حصہ اس وقت ابھی سرہانے میں رکھ دیا جائے گا موڑ کر۔ آئی بات سمجھ میں؟ سب سے پہلے نیچے کیا بچھائیں گے ہم اور آپ؟ لفافہ، چادر، اس کے اوپر بچھائیں گے ازار، اس کے اوپر رکھیں گے قمیص، اس طور پر کہ جہاں گریبان کٹا ہوا ہے اس سے اوپر کا حصہ ابھی سرہانے یوں ہی موڑ کر رکھ دیں گے۔ اب میت کو اس تخت سے اٹھا کر لانا، اس تخت پر ستر کا خیال رکھتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ آپ اٹھا کر لا رہے ہیں اور اس کا ستر کیا ہو گیا؟ کھل گیا۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے، بلکہ وہ کپڑا بھی بھیگ گیا ہے جس میں آپ نے غسل دیا ہے تو وہاں پر آپ کپڑا چینج کر دیجیے۔ اگر ایکسٹرا کپڑا ہے تو وہاں پر کیا کر دیجیے؟ اس کپڑے کو ابھی آپ چینج کر دیجیے، لیکن وہ کپڑا کفن کا حصہ نہیں، آگے چل کے اس کو نکال دیں گے۔ ابھی صرف بھیگا ہوا کپڑا ہٹا کر سوکھا ہوا کپڑا ان کے ستر پر ڈال دیجیے۔ اس کے بعد آپ اٹھا کر لائے گا اور لا کر اس کے اوپر رکھیے۔ 3 کپڑا ہے، سب سے نیچے لفافہ، اس کے اوپر ازار، اس کے اوپر قمیص۔ اب قمیص کا جہاں گریبان ہے وہاں پر لا کر سر رکھ دیجیے اور سر رکھنے کے بعد اس کپڑے کو پلٹ دیجیے تو گریبان سے سر باہر ہو جائے گا اور وہ کرتا پورے جسم پر آ جائے گا، پیر تک۔ اب پیر پر آ جانے کے بعد جو کپڑا بھی میں نے رکھوایا تھا نا سوکھا غسل دینے کے بعد سطر پر، اس کپڑے کو ہٹا دیجیے۔ وہ کپڑا کفن میں شامل نہیں، عام طور پر لوگ کفن دے دیتے ہیں ساتھ میں، 4 کپڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جو لنگی باندھتے ہیں غسل دینے کے بعد اس کو لوگ ہٹاتے نہیں ہے، اس کپڑے کو آپ کو ہٹا دینا چونکہ اوپر ایک کپڑا آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کریں گے یہ، عطر لیں گے، خوشبو، اور اس کی داڑھی اور بال وغیرہ پر مل دیں گے، اور کافور لیں گے۔ کافور کو آپ 7 جگہوں پر ملیں گے، ان 7 جگہوں پر جن 7 جگہوں پر نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرتے ہیں ہم اور آپ، زمین پر ہمارا 7 اعضاء لگتا ہے، پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلی، دونوں یہ گھٹنا اور دونوں پیر کا حصہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ 1 2 4 یہ 6 ہو گیا اور پیر کا ہو گیا، 2 حصہ اس کو مان لیا گیا اور اس کو مانا گیا، یعنی 8 حصہ ہو جا رہا ہے۔ ان جو 7 اعضاء پر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، انہی اعضاء میں کافور مل دینا ہے۔ یہاں پر کافور مل دیں گے، ناک پر مل دیں گے، دونوں ہتھیلی میں مل دیں گے، دونوں گھٹنے پر مل دیں گے، اور دونوں پیر کا جو انگلی کا جو حصہ ہے، پیر کا حصہ تلوا وغیرہ، اس پر مل دیں گے۔ کیا؟ کافور ہو گیا۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے کون کپڑا لپیٹیں گے؟ قمیص کے نیچے کون سا کپڑا رکھا ہوا ہے؟ تہبند، ازار، اس کو لپیٹیں گے اس طور پر کہ پہلے بایاں پلہ، بایاں پلہ، اس کے بعد دایاں پلہ۔ دایاں پلہ اوپر ہوگا، دایاں کنارہ اوپر ہوگا، بایاں کنارہ نیچے ہوگا۔ اس کے بعد جو نیچے لفافہ اور چادر اس کو اسی طرح لپیٹ دیں گے، بایاں پلہ نیچے، دایاں پلہ اوپر۔ اس کے بعد کپڑا چونکہ ایکسٹرا ہے دونوں طرف، جو سب سے نیچے والا کپڑا ہے وہ تو بڑا ہے، دونوں طرف تھوڑا تھوڑا نکلا ہوا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اسی کپڑے کا جو قطرن بچا ہوا ہے، اسی قطرن سے ہم اوپر کے حصے میں بھی باندھ دیں گے، نیچے کے حصے میں بھی باندھ دیں گے، اور لے جانے وغیرہ میں اگر کھلنے کا اندیشہ ہے تو پیٹھ کے پاس بھی باندھ دیں گے۔ یہ ہے کفن دینے کا مسنون طریقہ۔ آیا سمجھ میں؟ 3 کپڑا ہے، لفافہ، ازار، قمیص۔ سب سے نیچے لفافہ کو بچھائیں گے، اس کے اوپر ازار کو بچھائیں گے، اس کے اوپر قمیص۔ قمیص پر لا کے میت کو رکھیں گے اور سر کے حصے سے کھول کر اوپر گریبان سے گلے سے باہر کر دیں گے۔ اس کے بعد پہلے ازار کو لپیٹ دیں گے بایاں اور دایاں دیکھ کر، اور پھر نیچے کا جو لفافہ ہے اس کو لپیٹ دیں گے۔ یہ تو ہو گیا مرد کو کفن دینے کا طریقہ۔ عورتوں کا 2 کپڑا اور ہے، ایک ہے سر بند۔ تو عورت کا بال کیا کریں گے نا کہ یہ جو حصہ ہے نا، بال کو 2 حصے میں تقسیم کر کے یہاں سامنے لا کر ڈال دیں گے، آگے طرف بال کے 2 حصہ کر کے سامنے لا کر ڈال دیں گے، اور اسی حصے کو کپڑے سے ڈھانپ دیں گے جو سربند کہلاتا ہے،
اور جو سینہ بند ہے یہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اس حصے میں. آئی بات سمجھ میں؟ تاکہ عورت کا سطر کا زیادہ سے زیادہ سطر پوشی یہاں پر بھی کفن کے اندر بھی ہو جائے. شریعت نے یہ بھی ملحوظ رکھا ہے کہ انتقال کے بعد بھی عورت تک کی کوئی جگہ بے پردہ نہ ہو، بلکہ زیادہ اہتمام دلانے کے لیے مردوں کے مقابل 3 کپڑے کے بجائے 5 کپڑے میں کفن دینے کا حکم دیا گیا. یہ کیا ہو گیا؟ کپڑے کو مسنون طریقے سے ہم نے اور آپ نے کفن دے دیا میت کو. غسل دینے کا طریقہ پتہ چل گیا آپ کو اور کفن دینے کا طریقہ پتہ چل گیا. اب کام یہ ہے کہ جلدی سے میت کو لے کر چلیے. کہاں؟ جو امانت گاہ ہے وہ کون سا ہے؟ قبر. اب آپ جو لے کر چلتے ہیں قبرستان جاتے ہیں تو کیسے جائیں گے اس کا بھی طریقہ شریعت نے بتلایا ہے، اور ہم اور آپ اس کے خلاف طریقہ اپناتے ہیں. آپ جا کے غور کیجیے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اب میت کو لے کر جانا اس طور پر کہ 4 لوگ میت کو اٹھائیں گے. کتنے لوگ؟ 4 لوگ. اور ہم اور آپ جو کاندھا دیتے ہیں اس کا بھی مسنون طریقہ ہے. کاندھا دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دائیں مونڈے سے میت کے دائیں حصے کے اگلے حصے کو کندھا دیں گے. یعنی میت یہ لیٹا ہوا ہے نا، میت کا وہ بایاں حصہ یہ دایاں حصہ ہے، آپ کا یہ دایاں حصہ. آپ جب یہاں آ کر کھڑے ہوں گے میت کے دائیں حصے کے شروع میں، تو آپ کا دایاں حصہ اور میت کا دایاں حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میت کے دائیں حصے کو اپنے دائیں حصے پر رکھ کر پہلے کم سے کم 10 قدم چلا جائے. یہاں ایک آدمی لیتا ہے، دوسرا آدمی لیتا ہے، بھیڑ کی وجہ سے کر لیتے الگ بات ہے، لیکن جو فضیلت وارد ہوئی ہے کہ جو 40 قدم لے کر چلتا ہے اس کے سلسلے میں جو بھی بات آئی ہے حدیث میں، وہ فضیلت ثابت ہوگی. کب؟ وہ ثواب ملے گا تب جب آپ 40 قدم کم از کم میت کو لے کر جائیں گے. سب سے پہلے میت کے آگے جا کر دائیں حصے کی طرف اپنے دائیں کندھے سے 10 قدم آپ میت کو لے کر چلیے. پھر آپ پیچھے آ جائیے میت کے دائیں سائڈ، اور پھر دائیں سائڈ پیچھے آ کر 10 قدم میت کو اپنے دائیں کندھے پر لے کر چلنا ہے. اس کے بعد آپ پھر میت کے بائیں طرف آگے چلے جائیے، اور اب میت کا بایاں حصہ اور آپ کا بایاں کندھا، میت کا بایاں حصہ اور آپ کا بایاں کندھا، اب اس میں لے کر 10 قدم اور چلیے. 30 قدم ہو گیا. پھر آپ پیچھے ہو جائیے، میت کے پیر کی طرف کا بایاں حصہ اور آپ کا بایاں کندھا. یہ ہے مسنون طریقہ کسی کو کندھا، کسی میت کو کندھا دینے کا. اس کے بعد میت کے پیچھے چلنا ہے، میت کے پیچھے چلنا. ہاں کچھ لوگ آگے رہیں گے انتظام کرنے کے لیے یا کندھے دینے کے لیے یا آگے قبرستان پہنچ کر وہاں انتظام کرنے کے لیے، لیکن اکثر لوگ کہاں چلیں گے؟ پیچھے چلیں گے. اب یہاں جو پیچھے چلنا ہے اس میں حکم یہ ہے کہ جلدی جلدی چلنا ہے، اور جلدی جلدی کا مطلب دوڑنا نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ عام چال سے تھوڑا ہٹ کر، عام چال جو ہم اور آپ چلتے ہیں اس سے تھوڑی تیزی ہوگی ہمارے اور آپ کے چلنے کے چال میں. اور اس چلنے کے وقت ہمیں اور آپ کو زبان پر ذکر جاری رکھنا ہے، خاموش. ذکر کیسے کرنا ہے؟ یا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، کہ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، غیر مسلموں کا دیکھا ہے کہ آپ کی لے کر جا رہا اور پیچھے ایک آدمی کچھ زور سے بولتا ہے، سب لوگ بولتے ہیں. یہاں وہی ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کلمہ شہادت، پیچھے سے لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ لگ رہا ہے کیا یہاں پر؟ یہاں پر ذکر کرنے کا حکم ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے جائیے. دنیاوی بات مت کیجیے، بلکہ میت کو جو اب احوال پیش آنے والے ہیں اس کا تصور کیجیے. ہوتا کیا عام طور پہ ہمارے یہاں کہ عام طور پہ جنازے میں دور دور سے لوگ آتے ہیں. اب سب سے ملاقات ہوتی ہے جنازہ جاتے ہوئے، اب وہیں حال اور خیر خیریت پوچھنا شروع. ہمارا کیا ہوتا ہے، ارے آپ بھی آئیں، کیا حال ہے، کب آئیں، کیسے آئیں، یہ گفتگو کرتے ہوئے ہم میت کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. نہیں، بعد میں گفتگو کریے گا. نماز جنازہ ہو جانے کے، میت کو قبر میں مٹی ڈال دینے کے بعد پھر خیر خیریت کریے. ابھی میت کے پیچھے جانے میں حکم یہ ہے کہ تیز تیز چلیے اور ذکر آہستہ کرنا ہے. ذکر بلند آواز سے نہیں کرنا. یہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جو لوگ اس طرح اعلان کرتے ہیں پھر لوگ بلند آواز سے کرتے ہیں، یہ غیر مسنون طریقہ ہے. یاد دلانے کے لیے 1-2 مرتبہ ترغیب آپ نے دے دی. جیسے آپ کو پتہ ہے اذان دی جاتی ہے، اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب اس کے بعد بھی کوئی جا کر کہے الصلاۃ جامع، چلیے نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، دوبارہ اعلان کرنا مکروہ لکھا ہے لوگوں نے، فقہا نے. دوبارہ اعلان نہیں کیا جائے گا. تو ایک آدھ مرتبہ کسی نے کہہ دیا بھائی ذکر کرو، بس کافی ہے.
بار بار ذکر کے لیے آپ کا اعلان کرنا اور آپ کے اعلان کرنے پر لوگوں کا بلند آواز سے ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ مسنون طریقے کے خلاف۔ آئی بات سمجھ میں؟ میت کو غسل دینے کا طریقہ، میت کو کفن دینے کا طریقہ، اور اس کے بعد میت کو قبرستان لے جانے کا طریقہ، یہ اتنا مسئلہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب انشاءاللہ آگے جو جمعہ آئے گا اس میں ہم نماز جنازہ کے مسائل بتائیں گے آپ کو۔ نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، سلام کب پھیرنا ہے، ہاتھ کب چھوڑنا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو۔ بعض لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑنے کے بعد سلام کریں گے، بعض لوگ کچھ اعلان نہیں کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سلام پھیر دیجئے پھر ہاتھ چھوڑیے۔ اس سلسلے میں بھی شریعت کی کوئی رہنمائی ہوگی نا بھائی، جو رہنمائی ہوگی اسی کے مطابق عمل کرنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اور نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تکبیرات ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو، لیکن پھر بھی سکھایا جاتا ہے، ہم بھی سکھائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد میت کو قبر میں اتارنا کیسے ہے، میت کے ساتھ قبر میں کیا کیا رکھنا ہے، کیا کیا نہیں رکھنا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا پورا گھر لے کر آتے ہیں قبرستان میں رکھنے کے لیے، قبر میں میت کے ساتھ ساری چیزیں، اس کا بیگ ویگ اور اس کے سارا شجرہ اور وصیت نامہ کیا کیا ہوتا ہے پیر صاحب کا دیا ہوا سب لے کر آتے ہیں۔ وہ کام آئے گا وہاں پیر صاحب کا دیا ہوا کچھ کام آتا تو کچھ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا دنیا کے اندر۔ وہاں تو وہ کام آئے گا جو آپ نے کیا ہے اس دنیا کے اندر، وہاں تو وہ کام آنے والا ہے جو آپ نے اس دنیا کے اندر کیا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جیسا کیا ہے ویسا وہاں پر دیکھنے کو ملے گا، جیسا آپ نے ایگزام دیا ہے ویسے ہی رزلٹ آئے گا، رزلٹ بدلے گا نہیں۔ دنیاوی ایگزام نہیں ہے کہ رزلٹ آنے سے پہلے کچھ پہنچا دو تو رزلٹ بدل جائے گا، یہاں رزلٹ بدلنے والا نہیں ہے۔ جو پہنچا دیا پہلے مرنے سے پہلے بس اب مرنے کے بعد، بلکہ یہ جو کہا نا میں نے آپ کو، جو حکم ہے کہ جب میت کو آپ لے کر جا رہے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے جائیے، دنیاوی بات مت کیجیے اور خاموشی کے ساتھ۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابھی آدمی لے کر جاتا ہے اسی وقت سے اس میت کے سامنے آخرت کے حوال کھلنے لگتے ہیں۔ ابھی میت قبر میں ڈالا نہیں گیا ہے اور اس سے پہلے ہی معاد سارا کیا ہو رہا ہے اس کے سامنے کھل کر سامنے آنے لگتا ہے، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، کیا اس کے ساتھ آگے ہونے والا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے کھلنے لگتی ہے۔ تو وقت بہت عجیب و غریب ہے اس وقت، زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ذکر کے برکت سے بھی کیا ہو، یہ مشکل حالات آسان ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا یہ پورا طریقہ ہم نے آپ کو بہت صاف لفظوں میں سمجھایا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر قبرستان میں اعلان ہو رہا ہے اور آپ کے یہاں جنازہ ہوگا، آپ مولوی صاحب کو ڈھونڈیں گے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ کوئی مسئلہ ہے اس میں بتائیے؟ یعنی صرف توجہ نہیں ہوئی کبھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اردو کی کتاب میں یہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں اثر کے وقت، اس کتاب میں لکھی ہوئی باتیں میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں۔ 2 صفحے میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میت کو کیسے غسل دینا ہے اور میت کو کیسے کفن پہنانا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے لیے اتنا ہم لوگ مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہیں اور ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہے، جہالت ہے ہماری اور آپ کی۔ ان جہالتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر میں ہوا جنازہ اسی طریقے سے سنت کے مطابق اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ کرنا چاہیے انسان کو۔ اپنے گھر کے جنازے میں انسان کو آگے آگے رہ کر یہ سارے معاملات سنت کے مطابق کرنا نہیں ہوتا ہے نا۔ اب تھوڑی دیر ہو گیا جنازہ ہونے کے بعد آپ تھوڑی دیر 10 منٹ کتاب دیکھ لیجئے، کیا ہے بھائی، گھر میں کتاب موجود ہے، گھر میں کتاب موجود ہے۔ میں آسان طریقہ بتاؤں آپ کو، آپ گوگل پر جائیں گے اور ڈالیں گے میت کو کیسے غسل دینا ہے، بس اتنا آپ کو ٹائپ کرنا ہے یا وائس میں بول دینا ہے، وہ بتا دے گا آپ کو کیسے غسل دینا ہے۔ اس میں بہت طرح کا بتلاتا ہے لیکن آپ کو بتلائے گا صحیح۔ کچھ ویب سائٹ ایسا ہے جو آپ کو صحیح بتلائے گا، جیسے جامعہ بن نوریہ ٹاؤن کھلتا ہے، جامعہ عالمیہ بن نوریہ ٹاؤن، ایک کراچی کا ایک مدرسہ ہے، زبردست کام کیا ان لوگوں نے ویب سائٹ کے اوپر اور مسائل کو لے کر۔ ایک ایک جملہ آپ لکھیں گے اس کے اوپر بالکل حوالے کے ساتھ احادیث کے ساتھ ساری باتیں وہ آپ کے سامنے لا دیتا ہے۔ تو جامعہ بن نوریہ ٹاؤن کا مل جائے گا، بہت ہی پر اعتماد ہے، آتھورائزڈ ہے، اس کو آپ لے لیں۔ اور وہاں اس میں بالکل صاف اسی طرح لکھا ہوا جیسے میں بول رہا ہوں، بالکل اردو میں ایک دم صاف صاف، کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے۔ آپ سمجھ لیجیے، نہیں کوئی کتاب ہے اردو کی وہ دیکھ لیجیے، تعلیم الاسلام ہوتی ہے نا کتاب، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تعلیم الاسلام، ملتی ہے بازار میں۔ تعلیم الاسلام پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، تعلیم الاسلام خرید کے رکھیے اپنے گھر میں۔ یہ سارے مسائل اس میں بتلایا ہے، میت کو کیسے غسل دینا ہے، کیسے جنازہ ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، ایک ایک لائن میں 1.5 لائن میں تعلیم الاسلام آپ کو بازار میں 10 روپے کی مل جائے گی۔ 10 روپے کی کتاب، اس کو خرید کے اپنے گھر میں رکھیے، جب اس طرح کا مسئلہ اس کو کھول کر دیکھ لیجیے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے جا کے مسئلہ سمجھ لیجیے امام صاحب سے اپنا، امام صاحب میرے گھر میں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کیسے غسل دینا ہے، یا مجھے کیسے میت کو
کفن دینا ہے 1-2 مرتبہ دے لیجئے گا، سیکھ جائیے گا، پھر آپ خود بتلاتے چلیے گا لوگوں کو اس طریقے سے غسل دو، اس طریقے سے، یہ طریقہ سنت کے مطابق ہوگا تو یہ زیادہ بہتر ہے نا۔ اب ایک آدمی کو آپ لے کے چلے آتے ہیں، جاہل آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارہ، جیسے چاہ رہا ویسا غسل دے رہا۔ یعنی میں نے جتنے غسل میں دیکھا، اس میں دیکھا باضابطہ اس کو وضو کرواتے ہیں لوگ، اب تھوڑا سا اٹھوا کے منہ میں پانی ڈلوائیں گے، پھر پھینکوائیں گے، پھینکے گا وہ تو پانی اندر چلا جائے گا۔ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، بتائیے ناک میں ڈالا ہوا پانی واپس آئے گا؟ تو میں نے کیا بتلایا آپ کو، غسل دینے میں صرف فرائض کی ادائیگی ہوگی۔ یہاں پہ میت کو غسل دینے میں ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں کلی کروانا اور ہاتھ دھونے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ پتا ہے کہ میت ناپاک تھا، جنابت کی حالت میں تھا، یا خاتون ہے، حیض و نفاس کا دور گزر رہا تھا اور انتقال ہوا ہے، تب اس موقع پر کسی کپڑے میں بھگا کر آپ اس کو، آپ تو مسواک دیتے ہیں لوگ، مسواک ثابت نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے میں مسواک کرنے کا کوئی حکم نہیں، مسواک کرنے کا حکم تو زندگی میں ہے، زندگی میں کوئی مسواک کرتا نہیں ہے۔ ہر نماز میں اگر آپ مسواک کر کے آئیں گے تو جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ کئی گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا صرف مسواک کر لینے کی وجہ سے۔ ایک نماز کا 1 ثواب، مسواک کر کے آئیں 27 گنا ثواب بڑھ گیا۔ تو مسواک زندگی میں کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد، یعنی اتنا اہتمام ہے عربوں کے یہاں۔ آپ دیکھیں گے ابھی جا کر آپ دیکھیے لائیو جمعہ ہوتا ہوگا، امام کھڑے ہوں گے خطبہ دینے کے لیے، یہاں پر ایک مسواک ہوگا، پہلے نکالیں گے، کریں گے، پھر رکھیں گے۔ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تکبیر ہونے کے بعد اذان، نماز کھڑی ہونے سے پہلے مسواک کر کے رکھتے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں دانت وغیرہ سے خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ کے یہاں مسواک کرنے کا اس وقت حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ورنہ پتہ چلا آپ نے ایسے کیا اور دانت سے خون آیا تو وضو چلا گیا، پھر جائے گا وضو کرنے آپ، لیکن اتنا اہتمام ہے مسواک کرنے کا۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کفن دکان والے مسواک دے دیتے ہیں نیم کا اور وائٹ کپڑا لپیٹ دیتے ہیں اس کو۔ آئی بات سمجھ نہیں؟ آپ روئی کو بھگا کر پوچھ لیجیے، نہیں آئی بات؟ اگر یہ پتا ہے کہ میت کیا تھا، ناپاک تھا، ورنہ آپ کو نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے نہ منہ میں پانی ڈالنا ہے، صرف وضو میں جو فرائض ہے اسی کی ادائیگی ہوگی، اور اس کے بعد غسل دے دیا جائے گا، سر کو دھو کر، باقی حصے کو 3 مرتبہ دھو کر۔ یہ کافور کا پانی، بیری کا پانی یا 3 کپڑا، یہ جب میسر ہو، اگر موجود نہیں ہے، بھائی میں غریب آدمی ہے، سفر میں کہیں انتقال ہوا ہے، کپڑا ہی نہیں ہے جنازہ دینے کے لیے، دور دور تک کفن کا دکان نہیں ہے، کہیں کپڑے کی دکان نہیں ہے، 2 کپڑے میں بھی دے سکتے ہیں آپ، 1 کپڑے میں بھی جنازہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی کا واقعہ سنا ہوگا غزوہ احد کے موقع پر، ایک ایسے صحابی جو جب مکہ میں تھے تو سب سے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد حالات ایسے تھے، غزوہ احد میں ان کا جنازہ ہوا اور 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، کپڑا نہیں تھا کفن دینے کے لیے۔ ان صحابی کو حضور نے جب قبر کے اندر ڈالا تو جب سر کی طرف کپڑا کرتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کی طرف کپڑا کرتے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر میں آپ نے کہا کہ سر ڈھانپ دو اور پیر کی طرف درخت وغیرہ، پتا وغیرہ توڑ کر ڈال دو۔ تو اگر حالات ایسے ہو گئے کبھی تو وہاں پر 2 کپڑے سے بھی کفن دیا جا سکتا ہے، 1 کپڑے سے بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ کپڑا کم ہے تو اس کے اوپر اسی طریقے سے بھی پتا وغیرہ توڑ کر بھی اس کو ڈھانپ دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ مسائل ہو گئے۔ ایک مسئلہ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، جو لوگ غسل دیے ہیں میت کو، کیا ان کے اوپر غسل کرنا واجب ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں میں غسل نہیں دوں گا، میں غسل کر کے آیا ہوں۔ تو آپ جان لے غسل دینے والے پر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اور یہ آدمی کسی غسل دینے سے ناپاک ہو جاتا ہے، بھائی غسل واجب صرف اور صرف ایک ہی صورت میں، جب ہم اور آپ ناپاک ہوتے ہیں، بس خواہ احتلام کی شکل میں ہو یا جنابت کی شکل میں ہو، اس کے علاوہ غسل کبھی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ہم اور آپ جمعہ غسل کرتے ہیں، یہ مسنون عمل ہے، آپ جمعہ کو غسل نہیں کریں گے گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر وہ غسل کر لے تو مستحب ہے، بہتر ہے کر لے غسل۔ ہو سکتا ہے غسل کرنے میں اس کو گندگی پڑی ہو، اس کو لگ رہا ہے تھوڑی کرائیت ہو رہی، تو اچھا ہو جائے، فریش ہو جائے غسل کر کے، ورنہ غسل دینے والے کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، غسل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔